بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لیکچر 6 ہے جرنلزم کا، جس میں ہم کوڈ آف ایتھکس اور جرنلزم کی بات کریں گے پاکستان کے اندر وتھ اسپیسیفک ریفرنس ٹو پاکستان۔ اچھا، اب اس کی وجہ پیچھے سے ہم ایک لیکچر جو ہے وہ آلریڈی لے کر آ چکے ہیں، اور ہم نے یہ دیکھا کہ ایک انٹرنیشنل کوڈ آف ایتھکس جو ہے وہ ہر ملک کے اندر موجود ہیں۔ انٹرنیشنل سے مراد یہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل نوعیت کے اور ہر ملک میں صحافت اور جرنلزم کے اپنی ایک اپنے کچھ رولز ہوتے ہیں، اپنے کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں، اور یہ زیادہ تر کامن میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ کامن ہے، وہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھ لی تھی۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے آرٹیکل 19 کے تحت، وہ بھی پاکستان میں کوڈ آف ایتھکس کو، جرنلزم کے کوڈ آف ایتھکس کو مانتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی الاؤ کرتا ہے کہ فریڈم ہونی چاہیے، آزادی ہونی چاہیے ایکسپریشن کی، انفارمیشن کی، اور میڈیا کو بھی آزادی ملنی چاہیے۔ یہاں پہ بات آتی ہے کہ میڈیا کس حد تک فری ہے اور کیا کچھ کر سکتا ہے۔ اگر میڈیا کو فری کر دیا جائے تو ایبسولوٹ فریڈم تو پھر بھی اس کو نہیں مل سکتی، اور ہم نے کانسٹیٹیوشن میں یہ دیکھا تھا کہ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 19 کا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر ریسٹرکشنز موجود ہیں، اور کہاں کہاں پہ میڈیا کا کوئی بھی چینل فریڈم کی لمٹ کو کراس نہیں کر سکتا۔ تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور میڈیا کے رول کی اہمیت جو ہے وہ بھی دیکھتے ہوئے، کچھ ادارے تھے جنہوں نے کوڈ آف ایتھکس جو ہے جرنلزم کے وہ ڈیفائن کیے پاکستان کے لیے۔ ان اداروں کے حوالے سے بریف انٹروڈکشن ہم لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارا جو میجر ٹاپک ہے کوڈ آف ایتھکس پاکستان میں، ان کی طرف مجھ کریں گے۔ ان میں سب سے پہلا ادارہ اے پی این ایس کا ہے۔ اے پی این ایس جو ہے یہ آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی، یہ دراصل پاکستان میں پبلش ہونے والے جتنے بھی نیوز پیپرز ہیں، آل پاکستان نیوز پیپرز، اس کی اپنی ایک سوسائٹی ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہے جتنے بھی نیوز پیپرز کے انٹرسٹ ہیں اور ان کے رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا، اور وہ تمام چیزیں جو کہ نیوز پیپر کے حقوق اور نیوز پیپر کے انٹرسٹ کو کے لیے مشکل پیدا کر رہی ہیں، افیکٹ کر رہی ہیں، اس کو دیکھنا۔ یہ تمام ان پرابلمس کو ہینڈل کرتا ہے جو پروونشل اور سینٹرل گورنمنٹ کو محسوس ہو رہی ہوں، خاص طور پہ نیوز پیپر کے ایڈورٹیزمنٹ کے حوالے سے، یا نیوز پیپر وہ محسوس ہو رہی ہوں جو کہ وہ اپنی سینٹرل گورنمنٹ یا اپنی پروونشل گورنمنٹ کے سے محسوس کر رہی ہیں پرابلمس کو، چاہے وہ ان کی ڈیوز کی کلیئرنس کے حوالے سے ہو، ٹیکسز کے حوالے سے ہو، ڈیوٹیز کے حوالے سے ہو، یا نیوز پرنٹ کے حوالے سے ہو۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک برج ہے ایڈورٹیزمنٹ اور نیوز پیپر کے درمیان۔ اے پی این ایس اور پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی پاکستان کے تمام نیوز پیپرز کے درمیان ایک برج کے طور پر کام کر رہا ہے۔ اس ادارے نے 1999 کے اندر پریس لاز بھی بنائے تھے، اور پھر اس کے بعد پریس کونسل آف پاکستان جو ہے پی سی پی جس کو نام دیا جاتا ہے، اس کی فارمیشن کا ڈرافٹ بھی بنایا تھا کہ اس کونسل کا کیا کام ہے، کیا کرنا ہے اس میں، یہ بھی دیکھا گیا تھا۔ پھر پرنٹنگ پریس، یعنی جو پریسز سے پرنٹ ہونے والا نیوز پیپر ہے اس کو رجسٹر کیسے کرنا ہے، پی پی این او نیوز پیپر آرڈیننس جو تھا، پرنٹنگ پریس نیوز پیپر آرڈیننس، اس کو ڈرافٹ کرنا، اس کی رجسٹریشن دیکھنا، اور پھر فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ ہے، اس کو ڈرافٹ کرنے میں بھی اس ادارے نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ تو اے پی این ایس تھا، سی پی این ای جس کو ابھی ہم تھوڑا پڑھیں گے، اور انفارمیشن منسٹری، ان سب نے مل کر پی سی پی کے ڈرافٹ کو بنایا، اور نیوز پیپر اور پریس کے حوالے سے جتنے بھی کام تھے وہ سب ان 2 سے 3 اداروں نے مل کر کیے، اور بعد میں ان کے ڈرافٹ کو فائنلائز کیا گیا، اور 2002 میں ہمارے پاس میڈیا کے لاز آتے ہیں۔ سی پی این ای کا بھی ذکر ہوا۔ سی پی این ای کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز کے نام سے ایک ادارہ ہے، اور اس کو 1957 میں بنایا گیا تھا۔ نیوز پیپر کے ایڈیٹرز نے مل کے یہ کام کیا تھا۔ تو یہ جو ای ہے، دراصل یہ ای اسٹینڈس فار ایڈیٹرز، ٹھیک ہے، یہ کاؤنسل آف پریس نیوز پیپر، کاؤنسل آف پریس نیوز پیپرز فار ایڈیٹرز کے لیے ہے، یعنی اس میں تمام نیوز پیپرز کے جو ایڈیٹرز ہیں وہ مل کے کام کرتے ہیں۔ اس کا کام ہوتا ہے پریس کی فریڈم کے لیے، پریس سے مراد ہے صرف اور صرف نیوز پیپر، ٹھیک ہے، جو پبلش ہو رہا ہے، تو پریس کی فریڈم کے لیے کام کرنا اور انفارمیشن تک رسائی دینا، اور یہ دونوں چیزیں ڈیموکریسی کی بیسک ہیں، بنیادیں ہیں۔ تو ڈیموکریسی کی ان بنیادوں کو مضبوط بھی کرتا ہے سی پی این ای۔ جتنے بھی ممبرز ہیں سی پی این ای کے،
ٹھیک ہے. یہ ظاہر ہے ایڈیٹرس ہوتے ہیں اور یہ لازمی طور پر کوڈ آف ایتھکس کو بھی فالو کرتے ہیں, اڈاپٹ کرتے ہیں. انہوں نے ہی ان کوڈ آف ایتھکس کو بنایا بھی تھا جس نے پرنٹ میڈیا کے لیے اصول مرتب کیے تھے. اس کے بعد ایک ادارہ آتا ہے جس کو کہتے ہیں PFUJ. یہ بیسکلی ایک فیڈرل یونین ہے. FU مینس فیڈرل یونین, پاکستان فیڈرل یونین. کس کی ہے؟ جرنلسٹ کی. یہ جتنے بھی جرنلسٹ ہیں وہ سارے کے سارے اس کا حصہ ہے. یہ ٹریڈ یونین کے طور پہ کام کرتا ہے. 1950 میں یہ اسٹیبلش ہوا تھا اور انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ, یعنی جو انٹرنیشنل جرنلسٹ کی یونین ہے اس کے ساتھ اس کی ایفیلیشن ہے. اور یہ ایک ایسا آرگنائزیشن ہے جو کہ ہمارے پورے ملک کے جرنلسٹ کو ایک امبریلا کے انڈر لے کر آتا ہے. اس کا کام جو ہے وہ جرنلسٹ کے جو بھی حالات ان کے مسائل ہیں ان کو بہتر کرنا ہے. ریجنل یونینز بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہیں جس میں پنجاب کی یونین آف جرنلسٹ سب سے زیادہ میجر ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہر صوبے کی جو یونین جرنلسٹ ہیں وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے اس فیڈرل یونین کے ساتھ. اور اس میں لاہور پریس کلب جو ہے اس کا بڑا کردار رہا ہے آزادی صحافت کے حوالے سے خاص طور پہ. پھر اس کے بعد ہم پیمرا کی بات کرتے ہیں, جس کو اردو میں ابلاغ ذرائع ترقی ضابطہ برائے اختیاریہ پاکستان کا نام دیا جاتا ہے. ایک انڈیپینڈنٹ کانسٹیٹیوشنلی سیٹ اپ باڈی ہے جو کہ کام کر رہی ہے, اور یہ 2002 میں 1 مارچ کو اسٹیبلش کی گئی تھی. اور اس کا آبجیکٹو یہ تھا کہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے, دیکھیں ابھی تک PFUJ کی بات کر لیں, CPNE کی بات کر لیں, یہ بات کر رہے تھے ہم پریس کی, نیوز پیپر کی. یہ پیمرا جو ہے دس از اسپیسیفک ٹو الیکٹرانک میڈیا. اس کا کام یہ ہے کہ الیکٹرانک میڈیا پہ انفارمیشن, ایجوکیشن اور انٹرٹینمنٹ کو بہتر بنائے, ان کو ریگولیٹ کرے, اور جتنے بھی ٹی وی چینلز ہیں ان کے لائسنسز کو بحال رکھے, ان کو نئے چینلز ہیں تو ان کو لائسنس دے, اور جن کے چینلز موجود ہیں ان کی کانٹینٹ کو چیک کرے, اور اس کے لائسنس کو ضبط کرنے کی بھی اس کے پاس پوری صلاحیت اور طاقت موجود ہے. اس کا کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ہے اس کے پاس. یہ ریزنیبل ریسٹرکشنس بھی لگا سکتی ہے چینلز کے اوپر. اگر کوئی بھی چینل کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اگینسٹ کام کرتے ہیں, یعنی ریلیجن, انٹیگریٹی آف پاکستان, اسٹیٹ, اس کے اداروں کے حوالے سے کچھ برا بھلا کہتے ہیں, کچھ غلط کام کہتے ہیں, تو یہ اس کے اوپر ریسٹرکشنس امپوز کر سکتا ہے. یہ کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ اگر ہم اس کی بات کریں تو دراصل یہ تمام الیکٹرانک میڈیاز کو اور عوام کو, پاکستان کے عوام کو ایک بہت بڑی رینج جو ہے وہ بھی دیتا ہے, نیوز کی, کرنٹ افیئرس کی, ریلیجنس کی, بائی گیونگ لائسنس ٹو ڈفرینٹ میڈیا چینلس. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 80+ میڈیا چینلز جو ہیں وہ پاکستان میں اس وقت آپریٹ کر رہے ہیں, بڑے چھوٹے ہر مالک کے. تو یہ میجر وہ ادارے ہیں جو ان کا بہت ہی چھوٹا سا بھی انٹروڈکشن میں نے آپ کو دیا ہے. ان کا کیا کام ہوتا ہے, کس طرح سے کر رہے ہیں, یہ ہم مزید کسی لیکچر میں ڈسکس کریں گے. لیکن چونکہ آج ہمارا لیکچر جو ہے وہ کوڈ آف ایتھکس کے حوالے سے ہے, تو یہی وہ ادارے ہیں جنہوں نے کوڈ آف ایتھکس جو ہے اس میں بہت انقطاع ادا کیا ہے. خاص طور پہ CPNE نے, PFUJ نے, اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو APNS کا ادارہ ہے, یہ 3 وہ ایسے ادارے ہیں جنہوں نے مل کے پاکستان کے کوڈ آف ایتھکس کو تشکیل دیا, اس کو ڈرافٹ کیا. تو اب ہم اس کے کچھ پوائنٹس پڑھ لیتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ جو پریس ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ موریلٹی کا خیال رکھے, پلیجرزم نہ کرے, ادھر ادھر سے چیزوں کو لے کے نہ چھاپے, اور جو بھی پبلیکیشنز ہو رہی ہیں, جو بھی پرنٹ کیا جا رہا ہے کچھ بھی نیوز پیپر کی شکل میں, اس میں سلینڈرس اور لبلس مٹیریل شامل نہ ہو, یعنی ڈیفیمیٹری آبجیکٹ جو ہے وہ شامل نہیں ہونے چاہیے. پریس جو ہے اسے کوشش کرنی چاہیے کہ جتنے بھی ریلیونٹ فیکٹس ہیں, اسینشیل ریلیونٹ فیکٹس, ان کو پبلش کرے, اور جو انفارمیشن ڈسمینیٹ کرے وہ ایکوریٹ ہو, کیونکہ جب پیپر پہ ایک چیز چھپ جاتی ہے تو اس سے کوئی مکر نہیں سکتا. تو ان کی فیکچولیٹی اور ان کے ایکچولیٹی میں کوئی ڈفرینسز نہیں ہونے چاہیے. پریس کو بائسنس سے اوائڈ کرنا چاہیے. ایسی مٹیریل جو کہ ویریفائڈ نہیں ہے, جس کے اندر ایسے کنفیوزنگ قسم کے ایکسپریشنز یا کمنٹس موجود ہیں, ان کو اوائڈ کرے چھاپنے سے. جرنلائزیشن جو کہ انڈیویجول یا کچھ لوگوں کے خاص لوگوں کی ایک اوپینینز ہوتی ہیں, ان کو بھی ان ایتھیکل کنسیڈر کیا جانا چاہیے. پھر اس کے بعد اس نے پریس کے حوالے سے یہ بتایا ہے کہ پریس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کی پرائیویسی کا خیال رکھے, کسی کی لائف میں انٹروڈ نہ کرے. اگر رومرز ہیں, افواہیں ہیں, کنفرم نہیں ہیں, تو ان کو پبلش کرنے نہ کیا جائے. ایسی انفارمیشن جس میں پکچرز موجود ہوتی ہیں, وہ پکچرز ایکوریٹ اور ایکچوئل ہونی چاہیے, ورنہ نہیں چھاپی جانی چاہیے.
پریس کو اس قسم کے تمام مٹیریل کو پرنٹ کرنے سے اوائڈ کرنا چاہیے جو کہ ڈسکرمنیشن کو ہوا دیتے ہیں، جو کہ تعصب کو ہوا دیتے ہیں، جو کہ ہیٹ کو ہوا دیتے ہیں، یعنی ایسے تمام چیزیں جو کہ ڈسکرمنیشن معاشرے کو ڈیوائڈ کر سکتی ہیں، ان کو چھاپنے سے روکا جانا چاہیے۔ پریس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کرائمز کو ایک ہیروئک قسم کا، ایک بہت ہی اچھا ایک امپیکٹ ڈال کے، ہیرو قسم کا امپیکٹ ڈال کے پیش نہ کرے کسی بھی کرائم کے اگینسٹ، یا کرائم کو گلوریفائی نہ کیا جائے۔ پریس جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی بھی قسم کا ایسا مٹیریل جس میں پاکستان کے خلاف، پاکستان کے لوگوں کے خلاف کوئی بات کی جا رہی ہے، پاکستان کی ساورینٹی کے خلاف کوئی بات کی جا رہی ہے، اس کو چھاپنے سے گریز کرے۔ پریس میں آرٹیکل 19 جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی وائلیشن کے اگینسٹ، اس میں جو اسپیسیفک ٹرمز استعمال کی گئی ہیں کہ ان کے اگینسٹ کوئی بات قابل برداشت نہیں ہوگی، اگر اس کے اگینسٹ کوئی چیز ہو رہی ہے تو پریس اسے نہیں چھاپے گا۔ پریس کی ذمہ داری یہ ہے کہ جتنے بھی ان ایکوریسیز ہیں، ہارمفل ان ایکوریسیز ہیں، ان کو کریکٹ کرے۔ اگر کوئی ایسی چیز چھپ گئی ہے اور وہ غلطی سے چھپ گئی ہے تو اس کے لیے اپالوجی کرے، اس کو پرومیننٹ کر کے اخبار میں دوبارہ سے بتائے کہ یہ اس ڈیٹ کو یہ خبر شائع کی گئی تھی جو کہ غلط تھی، اور یہ مس پرنٹنگ کا یا یہ غلطی جو ہے وہ پریس سے ہو گئی ہے، اس کے لیے وہ معافی بھی چاہتے ہیں اور اس کو یہ کریکٹ بھی کرتے ہیں۔ پھر ایک ریزنیبل جو پریس ہے اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو میڈیکل ایشوز ہیں اس میں سینسیشنلزم کو، یا اس کے علاوہ کسی بھی قسم کے ایونٹ اور ایشو کے اوپر سینسیشنلزم کو، بیس لیس فیئرس کو بڑھاوا نہ دے، ایسی چیزیں جو ہے وہ شامل نہ کرے جس سے لوگوں میں خوف اور ہراس جو ہے وہ پھیل سکے۔ سینسیشنلزم کو ہر صورت میں اوائڈ کرنا چاہیے، چاہے وہ برٹلٹیز کی شکل کے اندر ہو، چاہے وہ کورٹ کے حوالے سے کوئی بات ہو، اس قسم کی ججمنٹس بھی نہ اپنے اب شامل کرے اپنی پبلشڈ مٹیریل کے اندر، جس سے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو سکتے ہوں۔ اس کے علاوہ جو بھی سیکشول افینسز ہیں، کرائمز ہیں، بچوں کے جو کرائمز، جو بچے جوینائل کرائمز ہوتے ہیں، یا جو خواتین جو کرائمز کرتی ہیں، ان کی فوٹوگرافس وغیرہ جو ہیں وہ پبلش نہ کی جائیں۔ کانفیڈینشیلٹی کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پریس ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جو اوپینین پولز یا سرویز کرتا ہے پریس، ظاہر اپنی انفارمیشن لوگوں تک پہنچانے کے لیے پہلے وہ ایک اوپینین لیتا ہے اور پھر وہ ایک اسٹیٹمنٹ پاس کرتا ہے کہ ہاں یہ کام اس طرح سے ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ وہ سروے تو کرے لیکن اس پورا کا پورا سروے نہ اٹھا کے شائع کر دے، بلکہ اس کا تھوڑا سا ایک حصہ جو ہے وہ شامل کرے جو کہ ریڈیبل ہو لوگوں کے لیے۔ اس کے بعد کسی بھی قسم کی پریویلیج ہو، کوئی بھی فائنینشیل چیزیں ہوں، یا کوئی ایسی چیز جو کہ انٹرسٹ سے کے اگینسٹ جا رہی ہو، جو کہ پروفیشنل ڈیوٹیز کے آپ کے اگینسٹ جا رہی ہو، کمپیٹیبل نہ ہو کسی بھی پریس کی انڈیپینڈنس، اس کے ریپیوٹ کے حساب سے، تو اس کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے۔ تو یہ وہ سارے رولز تھے، بیسک رولز تھے جو کہ ان 3 اداروں نے پاکستان کی جرنلزم کو، پاکستان کی صحافت کو دیے، اور ان کو یہ بتایا کہ آپ نے کس طرح سے ایک پروفیشنل جرنلزم کرنی ہے۔ اگرچہ ہم اپنی ان سٹینڈرڈس کے اوپر اگر اپنی صحافت کو میجر کریں تو ہماری صحافت یا جرنلزم اور جرنلسٹ اس سے کوسوں دور ہیں، لیکن کم و بیش یہ 3 ادارے مل کر ایک کوڈ آف ایتھک بنانے میں کامیاب ضرور ہوئے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ یہ پوائنٹس بہت امپورٹنٹ تھے، کوشش کریں کہ ان کو ایز سچ اسی طرح سے یاد کر لیں۔ اگر یاد نہیں کر سکتے ہیں تو کم و بیش آپ کو یہ سارے پوائنٹس جو ہیں وہ اس طرح سے یاد ہوں کہ آپ ان کو صحیح 2 میننگز میں آپ ان کو لکھ سکیں۔ اگر آپ کو لیکچر اور انفارمیشن پسند آئی ہو تو آپ اس کو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اسے شیئر کیجیے گا، اور اپنے فرینڈس میں اس کو ڈسکس ضرور کیجیے گا۔ اس ٹاپک پہ ڈسکشن ضرور کریں کیونکہ جتنا آپ ڈسکس کریں گے آپ کا ویژن اتنا ہی زیادہ بڑھے گا۔ تھینک یو سو ویری مچ۔